کرتا، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے، اور کافر اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں، اللہ سخت قوت والا ہے۔ آپ دیکھیں جب بادل گرجتے ہیں ایک دم ہم دعا کرتے ہیں، کیوں کہا گیا کہ جیسے ہی بارش آئے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بادل دیکھتے تو ان کے چہرے پر تفکر کے آثار آتے، اور میں پوچھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان بادلوں کی وجہ سے، وہ جب تک برسنا شروع نہیں ہوتے وہ پریشان رہتے تھے کہ بادلوں کی وجہ سے یہ قوم پہ عذاب آیا تھا، جب آگ کے بادل برسیں گے اور ہم اپنی غفلتوں میں ہوں گے تو اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں ڈال سکے گا۔ تو اللہ ہمیں بادلوں کی گرج کی تسبیحات بتا رہے ہیں کہ وہ بھی میری تسبیح کرتی ہیں، اور ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم تو بھول جاتے ہیں، بادل گرجتے رہیں، اندر ٹی وی چل رہے ہیں تو چلتے ہی رہیں گے، باہر اذانیں ہو رہی ہیں تو ہوتی رہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ آپ دیکھیں آج ہماری قوموں کی پستی کا جو مین وجہ ہے پوری قوم کی تباہی کا، وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اذان مؤذن آواز دے رہا ہوتا ہے اور ہم اندر بیٹھ کے ٹی وی، اور حد سے زیادہ ایمان کتنا ہے، ٹی وی کا والیوم ڈاؤن کر لیتے ہیں، بس ادھر سے اذان ختم، اذان کے جواب کوئی نہیں دینا، درود شریف کوئی نہیں پڑھنا، فوراً پلے کر لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا جو ہے وہ ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تسبیح دل سے نہیں کریں گے تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ سبحانہ اسی کو پکارنا حق ہے، جو لوگ اوروں کو اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے درخواست کرے کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے وہ سب گمراہی میں ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ اللہ نے وہ بتا دیا جو ہم نے اس دن مثال پیش کی، اللہ نے دیکھیں قرآن میں مثال دی، پانی پڑا ہے، آپ کا دل ہے پینے کو تو اٹھیں گی تو پیئیں گی نا، ہاتھ ہلائیں گے تو پیئیں گے۔ اچھا کوئی پکڑا بھی دے، اگر میں نے آپ کے ہاتھ میں پانی پکڑایا اور آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو آپ کے میں منہ نہ کھولوں اور پانی اندر آ جائے، ایسا نہیں ہوگا، ہاتھ کو منہ کے پاس لے کے جانا پڑے گا، ہونٹ کھولنے پڑیں گے، پانی کا سپ اندر لینا پڑے گا تبھی پانی جائے گا، یعنی کہ کوشش کے بغیر پانی بھی منہ میں نہیں جا سکتا۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اگلی آیت میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات طوعا و کرہن، ان کا دل مانے یا نہ مانے وہ اللہ کے سامنے جھک رہی ہیں، تو آپ اور میں دل مانے یا نہ مانے نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہاں ایک اور چیز میں بتا دوں، بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دل نہیں کرے گا تو اللہ ایسی نماز تھوڑی قبول کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو وہ مکران، ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے، ان کے سائے بھی مجھے صبح و شام میری تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے جھکنا ہے، ہم جسم کو جھکائیں گے نا ایک دن دل بھی جھک جائے گا، کوئی بات نہیں اگر ابھی دل نہیں مان رہا، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس وقت دل کی حالت وہ نہیں جو بہت بڑے ایمان والے بندے کی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے جھکے ہوئے سروں کو دیکھنا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ہم میٹھی نیکیاں پسند کرتے ہیں، ہم سے کڑوی نیکیاں نہیں ہوتی، ہم وہ نیکی نہیں کر سکتے جس میں نفس کو مارنا پڑے، جس میں مشکل ہو، ہم خوشی خوشی کام کر لیتے ہیں جو آرام سے کرنے والی نیکی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی کے گھر افطاری بھیجنی ہے، آپ خوشی خوشی بھیجیں گے، لیکن اگر آپ کو پتہ چلے آپ نے افطاری اس بندے کے گھر بھیجنی جو آپ سے ناراض ہے، آپ کبھی نہیں بھیجیں گی، آپ کہیں گی محلے میں، اچھا یہ بھی بات ہے، محلے میں افطاری کس کے گھر جاتی ہے؟ وہی جو جواب میں کچھ دے، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کا، ہم اس کے گھر افطاری نہیں بھیجتے جو کبھی ہمارے گھر افطاری نہ بھیجے، ہم اس کے گھر افطاری دوبارہ نہیں بھیجتے جس کے گھر سے پلیٹ خالی آئے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اور ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر سالن بھیجتی ہیں اور جواب میں پلیٹ خالی آ جائے گی، دوبارہ وہ عورت شاید ہی کوئی دوبارہ ان کو کوئی چیز دے، کیوں؟ ان کے گھر تو جب بھیجے ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ پلیٹ خالی واپس نہیں دیتے ہوتے، ہمارا ظرف اتنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل مانے یا نہ مانے نیکی کرنی ہے۔ تو آج ذرا جا کے سوچئے گا محلے کی کون سا گھر ہے جہاں سے مجھے کبھی افطاری نہیں آئی، آج افطاری کی پلیٹ اس گھر میں بھیجیے گا، اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ جو نیکی مشکل ہے
میں آج اس کی طرف بھی قدم بڑھاؤں گی، میں اس کی طرف بھی کوشش کروں گی، کوئی ناراض ہے ان کے گھر آج بھیج دیں۔ اور میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے، وہ کیا کرتی ہیں ہر دفعہ، ہاں ہماری جب گھر میں کلاس ہوتی تھی تو وہ کیا کرتی تھیں کہ ہر دفعہ رمضان سے پہلے نا کھجوروں کے پیکٹس بنا کر اور وہ اپنی طرف سے سب کو ایز اے گفٹ نا وہ پیکٹس دیتی ہوتی تھیں۔ اور ابھی بھی ان کا یہی حال ہے اپنے محلے میں، اپنے قریب ایون رشتہ داروں کو، تو ان کی یہ چیز مجھے بہت پسند آتی ہے کہ وہ اتنے مزے سے ساروں کو لا کر دے دیتی ہیں۔ اب ایک کھجور کا پیکٹ، چاہے اس میں آدھا پاؤ کھجور ہے، آدھا پاؤ کھجور اگر 20 بھی کھجوریں ہیں، 10-15 کر لیں، 15-20 تو آئی جاتی ہیں آرام سے، اگر 15 کھجوریں ہیں، 15 دن ایک مومن اس ایک کھجور سے روزہ کھولے گا، 15 روزوں کا اجر اس بندے تک جائے گا جس نے کھجوریں دی۔ ہم تحفے تحائف دینا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اچھا اتنی مہنگی کھجوریں، اچھا پھر ہم حساب لگاتے ہیں، اچھا پاؤ ایک کو دیں گے، پاؤ ایک کو دیں گے، اچھا اتنا خرچہ ادھر ہی ہو جائے گا، اس میں تو میرا عید کا جوڑا بن جائے، رہنے دو، یہ کام نہیں کرتے ہم، ایک پلیٹ میں ایک کھجور ڈال کے دے دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھلا کرے، ہمیں دینے والا بنائے۔ آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون؟ کہہ دیجئے اللہ، کہہ دیجئے کیا پھر بھی تم اس کے علاوہ دوسروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان کے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اندھیرے اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی کہ ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی ہو؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے، اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ کیا کوئی اور بھی ہے جس نے کچھ پیدا کیا جس کی وجہ سے ہمیں شک ہے؟ آپ دیکھیں، ایک ہے خالق، ایک ہے مخلوق، ایک ہے رب۔ خالق وہ ہوتا ہے جو پیدا کرے، مطلب آپ نے اور میں نے اگر ہمیں ادھر صفحے دے دیے جائیں اور کہا جائے اس کی کاپی بناؤ، ہم بائنڈ کر کے اسٹیپل کر کے کاپی بنا دیں گے۔ اگر ہمیں اس موبائل کا سارا سامان دے دیا جائے ہم اس سے سارا بنا دیں گے۔ ایک ہے مبدی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ابتدا کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین تب بنائی جب زمین نہیں تھی، اللہ نے انسان تب بنایا جب مٹی نہیں تھی۔ تو یہ جو نہیں تھی نا مٹی سے تو کوئی بھی ادھر بیٹھ کے تو وہ ایک سکیچ بنا سکتا ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو اسٹیچو بنائے جاتے ہیں، مجسمہ بنا لیتا ہے۔ میری اردو ہے تو بہت اچھی، کبھی کبھی بھول جاتی ہوں، تو وہ جو مجسمہ ہے، انسان مٹی سے مجسمہ بنا سکتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے وہ مٹی تب بنائی جب وہ مٹی نہیں تھی۔ تو یہ ہے اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو ساری نشانیوں کے باوجود اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجا آوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم کی برادری نہ کی، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا ہی ہو اور وہ سب اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا وہ ایک شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو اتارا گیا وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ نصیحت تو وہی قبول کرتا ہے جو عقل مند ہو۔ آپ دیکھیں، ایک شخص وہ ہے، اب یہاں بہت کڑوی بات کرنے لگی ہوں جو شاید آپ سب کو پریشان بھی کرے گی۔ ایک شخص وہ ہے جو پورا سال قرآن پڑھتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو صرف رمضان کے رمضان پڑھتا ہے، ایک بندہ وہ جو قرآن کو پورا سال سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھے، اور ایک بندہ وہ جو صرف رمضان میں دورہ قرآن اٹینڈ کر کے سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا، اب اگلے سال اللہ نے چاہا تو پھر دورہ قرآن کر لوں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے فرق ہے نا۔ آپ دیکھیں ہماری سوچ کا، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا کوئی کیا کر رہا ہے۔ جو نہیں آیا وہ تو ہے ہی پیچھے، دیکھیں جو نہیں آیا، جو نہیں سن رہا، ہم اس کو کیا کہیں، وہ تو وہ کہ بالکل اس راستے پہ آیا ہی نہیں۔ بات میں اس کی کر رہی ہوں جو آ گیا اور آنے کے بعد پھر اس نے یو ٹرن لے لیا، جو پورا رمضان تو استغفار کرتا رہا، چاند رات اور عید کی نماز بھی اس نے چھوڑ دی،
جو پورا رمضان تو تہجد اور تراویح پڑھتا رہا اور فجر کی نماز اس نے عید والے دن نہیں پڑھی. میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نصیحت قبول کرنے والا بنائے کہ ہم نصیحت پکڑیں اور ایسی پکڑیں جو ہمارے ساتھ پھر پرمننٹ رہے. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بھی عمل کرو تھوڑا کرو لیکن مستقل کرو. آپ نے ایک نیت کی، ایک عمل کی، اس کو مستقل جاری رکھیں. جو شخص اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے، یعنی رحمی رشتوں کا ذکر ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں، نمازوں کو برابر قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ داداؤں اور بیویوں اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے. انڈر لائن کرنے والی چیز، اللہ کہہ رہا ہے باپ دادا، بیویاں، اولادیں جائیں گی جنت میں، لیکن وہ جو نیکوکار ہوں گے. اس سے سمجھ آ گئی نا کہ جو نیک نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایک خاندان میں ایک بندہ حافظ بنا لو، ایک بچہ حافظ ہوگا 70 کو لے جائے گا. ہاں 7 نسلیں، تو یہ تو نسلیں تو جائیں گی یا نہیں جائیں گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی جائے گا جو نیک ہوگا. ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے. قیامت کے دن بھی والدین، اولاد سارے ایک چین میں اکٹھے ہوں گے. اور یہ جو آیا نا کہ فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے، تو آپ دیکھیں جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی. کتنا اچھا وہ بلڈنگ مٹیریل ہوگا نا، جس میں ہر طرح کی چیزیں لگی ہوں گی اور ہم ان میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جائیں گے. یہ پیچھے بات ہوئی نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑے. تو ہم میں سے بہترین وہ شخص جو اپنے حقوق العباد پورے کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے. اسی لیے تو اگلی آیت میں آ گیا کہ ان کو اللہ کی رضا ملے گی، پھر یہ اپنے انہی رشتہ داروں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ دنیا میں جڑے ہوئے تھے آخرت میں بھی جڑے رہیں گے، لیکن شرط کیا؟ وہ نیک ہوں. تو اللہ ہمارے پچھلوں کو اور اگلوں کو سب کو نیک کرے، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ دنیا میں بھی جوڑے اور آخرت میں بھی جوڑے. اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے صبر کا بدلہ ہے، یہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دارالآخرت کا. اور جو لوگ اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ کہہ رہا ہے آخرت، دنیا میں کہا گیا رشتے جوڑو، دنیا میں نہیں جوڑے. جب رشتے نہیں جوڑیں گے فساد ہوگا، 2 بھائی آپس میں لڑیں گے، 2 نسلیں لڑیں گی. ہوتا ہے نا، بھائی بہن آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کے بچے بھی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بلاتے. ایون اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ بچے ایک دوسرے کے اپنے کزنوں کو شکلوں سے بھی نہیں پہچانتے، کبھی سالہ سال ملے ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں یہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک شخص جو رشتوں کو توڑے گا اس کو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دیں گے. یہ جو ہم نے پیچھے پڑھا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیں گے، جنت دیں گے، جنت میں رشتے دیں گے. تو رشتے وہی اکٹھے ہوں گے نا جنت میں جنہوں نے دنیا میں اکٹھے رہے، جنہوں نے دنیا میں ایک دوسرے کی پہچان کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ماما کون اور چاچا کون اور دادا کون، تو وہ کہاں آگے سے جڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر ہے. کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی یا کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے اس سے راستہ دکھا دیتا ہے. اور آپ اور میں اگر جھک گئے، اللہ ہمیں راستے دکھا رہا ہے. کیونکہ اگلی آیت آپ کے اور میرے لیے، الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یقین رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے. آپ دیکھیں
ہم نے الحمدللہ 13واں پارہ اینڈ پہ ہے، بالکل ہمارا ختم ہونے والا ہے، اور دل میں کتنا سکون آ گیا ہے. دل کر رہا ہے نا کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا. سوچ رہے ہوں گے قرآن کو پہلے کیوں نہیں اس طرح سمجھا. سوچ رہے ہوں گے قرآن کو اتنا عرصہ پہلے کوئی دورہ قرآن اٹینڈ کر لیا ہوتا، شاید آج دل کی حالت اور ہوتی، شاید آج عمل کی حالت اور ہوتی. شاید ہم اب دل کر رہا ہوگا اچھا میں نوافل بھی پڑھوں گی، اچھا میں تحیت الوضو بھی پڑھوں گی، اچھا میں تہجد بھی پڑھوں گی، اچھا میں صبر کروں گی. سکون مل رہا ہے نا دل کو. کئی جگہ بے چینی بھی مل رہی ہوگی، اللہ جی کتنی غفلت میں وقت گزر گیا، تو اس غفلت کو نکال دے، مجھے ثابت قدمی دے دے. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون کس چیز میں ہے، اللہ کے ذکر میں. ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک بہت مشہور فقرہ ہے کہ موسیقی روح کی غذا. سنا ہوگا آپ نے، موسیقی روح کی غذا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا. اللہ نعوذ باللہ اتنی غلط بات لوگ کہتے ہیں، اور اللہ اس کے اپوزٹ بات کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی کہوں گی کہ جب آپ کا دل بہت پریشان ہو، جب آپ کو لگے کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے، انتہائی دکھ اور انتہائی شدت کے عالم میں، آپ قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی نہ لگا کے سنیں. آپ محسوس کریں گی خود کہ جیسے جیسے قرآن کانوں میں جائے گا، ویسے ویسے قرآن دماغ کو صاف کرے گا، دل کو صاف کرے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. چاہے آپ کو ترجمہ نہ آتا ہو، جنہیں آتا ہے وہ تو پھر اس کا مزہ لے سکتے ہیں نا، جن کو نہیں آتا وہ بھی. اگر آپ اس قرآن کو سنیں گے، آپ کے آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو اس ہر دکھ کو بہا کر لے جائیں گے، ہر غم بہ جائے گا. اتنا سکون ملے گا آپ کو لگے گا نہ اللہ نے سکون رکھا ہے بڑے گھروں میں، نہ بڑی گاڑیوں میں، نہ سیکیورٹی گارڈ میں، نہ کسی دولت میں، نہ میوزک میں، کسی چیز میں نہیں. اللہ نے کہا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. آپ اور میں اگر اللہ کے ذکر پہ جم جائیں گے نا، اللہ ہمارے دلوں کو تھام لے گا. دعا کریں اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اس کلام پہ ہی تھام لے، ہمیں کہیں اور سکون ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. عورتیں سکون ہی ڈھونڈتی ہیں نا، عورتیں کہتی ہیں کیا کروں اتنا کچھ ہے. کئی لوگوں سے میری بات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ سائرہ پیسہ ہے، گھر ہے، بچے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہے، ایک کمی ہے، ایک خالی پن ہے. یہ خالی پن اس قرآن کو چھوڑنے سے آتا ہے. آپ اس خالی پن تک تب پہنچیں گے، اس کو تب آپ پور کریں گے جب آپ کے دل میں قرآن اتر جائے گا، جب روح میں اترے گا. اور یہ صرف روح کا سفر ہے جو آپ نے اور میں نے طے کرنا ہے. آپ دیکھیں جسم تو قبر میں رہ جائے گا، جنت تک ہماری روح نے جانا ہے. لہٰذا ہمارے جسم کو تو پاکیزگی کی ضرورت دنیا میں ہے ہی ہے، آخرت کے لیے روح کی پاکیزگی چاہیے، اور قرآن روح کی غذا ہے. اگر ہم چاہیں گے ہم اس غذا سے اپنے روح کو اتنا تازہ رکھیں گے جو بغیر کسی رکاوٹ درمیان میں لائے، آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالی جنت میں لے جائے گی. اللہ ہم سب کو وہاں جانے والا بنائے. پھر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ. اس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے. یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں، آپ کہہ دیجئے میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے علاوہ در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے. اگر بالفرض کے کسی قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی، پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے. بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کافر کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی، یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آ پہنچے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دے دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا، پس میرا عذاب کیسا رہا. آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں. کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل میں یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے اور وہ صحیح راہ سے روک لیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں. ہمارے ہاں جو یہ بات کی گئی نا کہ
کفر کرنے والوں کو ان کے مکر سجا دیے جاتے ہیں. ان کو شیطان بہکا کر اسی بات پر لے آتا ہے کہ دیکھو اگر تم شارٹ کپڑے پہنو گی تم زیادہ پیاری لگو گی. اچھا لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے. ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں کے لباس کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی تھی, مسلمانوں کے طریقہ زندگی کو ہر جگہ اہمیت دی جاتی تھی. اب وہ وقت ہے کہ ہم نے گناہوں کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب تک ہم یہ گناہ نہیں کر لیں گے زندگی کا مزہ ہی نہیں آئے گا. ہم نے اللہ کی نافرمانیوں کو ترجیح دی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائیں کہ ہم ہدایت کے صحیح طریقے پہ چاہ سکیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو پھر بہت ہی سخت ہے. انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. اور اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ دیا گیا ہے وہ یہ کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں, اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا. اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. آپ خوش ہیں؟ ہم خوش ہیں نا الحمدللہ. ہمیں سمجھ آ رہا ہے قرآن, ہم خوش ہیں الحمدللہ. ہمارے اندر قرآن اتر رہا ہے. اللہ کہہ رہے جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اس کتاب کے اتارے جانے پر خوش ہیں اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں. آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں. میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی بچانے والا, چاہے خاندان جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, چاہے جدی پشتی امیر کیوں نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے, اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے کوئی بچانے والا نہیں. آپ کی نسل جتنی, آپ جس نسل سے مرضی ہوں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو چونکہ نسلی پیچھے سے ملا لیتے ہیں, جی ہم نسلی فنا ہیں تو نسلی فنا ہیں. اللہ نے سارے رشتے کاٹ دیے. معیار رکھا قرآن اور قرآن کی پیروی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات شریعت اور سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس ہمارے سامنے یہ معیار. اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم خود بھی چلیں اور اپنے خاندانوں کو بھی چلائیں تاکہ ہم اور ہماری نسلیں ساری عذاب سے بچیں. ہم آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیج چکے اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے. لوح محفوظ اسی کے پاس ہے. ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ پر تو صرف حق پہنچا دینا ہی ہے. حساب تو ہمارے ذمہ ہے. وما علینا الا البلاغ, ہمارے ذمہ ہے پہنچا دینا. وعلینا الحساب, حساب نہیں ہے, ہمارے ذمہ ہے بات پہنچانا. آپ کا اور میرا کام بھی یہی, ہم بات پہنچائیں. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں کہ دیکھو نیکی کرو, فاستبقوا الخیرات بنو, وسارعوا الی المغفرہ, نیکیوں کی طرف اور مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. لیکن ہم کسی پہ زبردستی نہیں کر سکتے. سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں اور بتانا ہمارا کام ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور صلح رحمی سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی رہے تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا, کیونکہ گناہ بہت بڑی رکاوٹ ہے رزق میں کمی کی. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ گھر میں رزق کی کمی ہے, استغفار کی کثرت کریں, پچھلے گناہوں کو یاد کریں اور یہ بھی کہیں اللہ سے کہ اللہ ہم نہیں جانتے کہ ایسے گناہ جو ہمارے علم میں نہیں, آپ انہیں بھی بخشیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ جسے ہم نے گناہ سمجھا ہی نہ ہو, اس وجہ سے رزق کے دروازے بند ہو گئے ہوں. کیا وہ نہیں دیکھتے ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ حکم کرتا ہے کہ کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں, وہ جلد حساب لینے والا ہے.
ان سے پہلے لوگوں نے اپنی مکاری میں کمی نہ کی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی جزا کس کے لیے ہے، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں۔ آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم ایک اور باپ کی کہانی۔ ایک باپ ہم نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک قصہ ملے گا سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ مکی صورت ہے، 52 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے جو زبردست اور تعریفوں والا ہے، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، آیت نمبر ہے 3۔ اور اگر ہم غور کریں ہماری زندگیاں بدل دے گی کہ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ سوچے ذرا، کیا میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہوں یا آخرت کی زندگی کو؟ میرے لیے سوچنے کی چیز یہ کہ میرے لیے اہم کیا ہے، دنیا یا آخرت؟ میں اپنے آخری انجام کے بارے میں فکر مند ہوں، یا ابھی بھی مجھے صرف فکر ہے تو عید کے کپڑوں کی اور عید کے جوتوں کی؟ کیا مجھے اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کی فکر لگ گئی ہے؟ کیا مجھے لگ گیا ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی، میں نے آخرت کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ کروں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، نہ خود نیکی کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو نیکی کرنے دیتے ہیں، اور پھر دین میں بھی ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ اچھا وہاں جاتی ہو، اچھا تمہیں پتہ ہے وہ کون سی فرقہ ہے؟ اچھا جو باجی پڑھانے آتی ہیں وہ کس فرقے سے ہیں؟ اچھا نہ جاؤ، کہیں یہ نہ ہو تم اپنے فرقے کو ہی نہ بدل دو، دیکھنا تم کہیں وابی نہ ہو جاؤ، دیکھنا تم نہ پتہ نہیں کیا کر دو گی، پتہ نہیں کہاں جاتی ہو، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے، پتہ نہیں کیا۔ ایسی باتیں اور ایسی فطور والی باتیں دماغ میں ڈالی جاتی ہیں، اگلے بندے کا دل ہی نہ کرے آنے کو۔ کہا گیا کہ یہ لوگ بڑی گمراہی میں ہیں، اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور ہمیں صحیح ہدایت دے، اور ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھائے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال لاؤ اور انہیں اللہ کے احسانات یاد کراؤ، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا روزے رکھنے والا۔ اگر ہم شکر کو اپنا لیں ہر بات میں، اور اس پورے پارے میں آپ دیکھیں آپ کو شکر پہ بہت زیادہ بات ملی، ہر چیز پہ شکر شکر شکر۔ پورا مجھے ایک پارہ لگتا ہے، ایک پارہ ایک ٹاپک پہ ہے، پھر پورا ایک پارہ ایک ٹاپک پہ، اس پورے پارے میں ہمیں بار بار ملا شکر شکر شکر۔ مل گیا تو بھی شکر، نہ ملا تو بھی شکر، کم ملا تو بھی شکر، زیادہ ملا تو بھی شکر۔ شکر ہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے جو پیچھے حدیث پڑھی کہ جو مومن ہے اس کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے، وہ ہر چیز پر شکر کرتا ہے اور اس میں ہر چیز میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر بنائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ شروع ہو رہا ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو وہ قتل کرتے اور تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ چھوڑتے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، آیت نمبر 7 سورہ ابراہیم، ہائی لائٹ کرنے والی آیت ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔
اور ولا ان کفر تم، اور اگر تم کفر کرو گے، تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شکر کرو گے، تو یہ جو لفظ ہے نا لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہاں اس میں ہے لام تاکیدی سے کہتے ہیں، ضرور با ضرور دوں گا۔ اگر تم شکر کرو گے تو ہو ہی نہیں سکتا میں نہ دوں۔ اللہ کہہ رہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ہر حال میں تمہیں دوں گا، میں ضرور با ضرور دوں گا۔ ہوتا ہے نا، ایک آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے تم یہ کرو تو پھر دیکھیں گے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں گے، اللہ کہہ رہے لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور یہ جو لام ہے، اس لام نے اس فکرے میں اور زیادہ وزن پیدا کیا، ہر حال میں دوں گا، ضرور با ضرور ملے گا، اگر تم نے شکر کیا تو وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب دیکھیں بیٹے قتل ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے شکر کرو، بیٹیاں تو بچ گئی نا، شکر کرو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا ہے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا آپ اور میں عبادتیں کریں نہ کریں، روزے رکھیں نہ رکھیں، آپ نے اور میں نے جو بھی کرنا ہے وہ سب ہم نے اپنی ذات کی خاطر کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی شکر گزاری کریں گے تو فائدہ ہمارا ہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت اور میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور سب سے بڑا فاجر ہو، تو بھی اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور وہ مجھ سے سوال کریں، بس میں ہر شخص کو اس کے سوال کے مطابق عطا بھی کر دوں، تو بھی میرے خزانے اور میری بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے وہ جو پانی اترتا ہے اس سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں میں غنی اور حمید ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہیں اس بات سے، آپ اور میں پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن سیکھیں نہ سیکھیں، سکھائیں نہ سکھائیں، آپ نے اور میں نے جو کرنا سراسر اپنی ذات کے لیے کرنا۔ اور کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ اچھا تو پھر ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے، ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا کر دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر، ٹھیک، اور ہمارا بحیثیت انسان توکل ہی اللہ پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارا یہاں بیٹھنا قبول کرتے ہوئے ہمیں ایمان کی دولت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ رو کے مانگ لیں اللہ تیرے اختیار میں ہے، میرے بس میں کچھ نہیں، تو جانتا ہے میرے دل کی حالت کیا ہے، تو مجھے دل کی گہرائیوں سے میرے گناہ معاف کر۔ ہم نہیں جانتے دوبارہ ہمیں قرآن کے ساتھ ایسے بیٹھنا نصیب ہو نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے چنے، اپنے دین کے لیے چنے۔
آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارا راستہ دکھایا؟ واللہ جو اذیتیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ ہمیشہ تکلیف انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا آزمائش ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا تھا کہ اگر ایک آزمائش تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھو کہ وہ تمہارے لیے تکلیف ہے اور اگر تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر ایک تکلیف تمہیں اللہ سے جوڑ دے تو سمجھ لو کہ وہ آزمائش تھی اور تم اس آزمائش میں پورے اترے۔ تو اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، چھوٹی آزمائش ہو یا بڑی ہو، کوئی آزمائش زندگی میں ایسی نہ آئے جو اللہ سے دور کرے۔ جو بھی آزمائش آئے، اولاد کی آئے، گھر کی آئے، خاوند کی آئے، بچوں کی آئے، والدین کی آئے، جو بھی آزمائش آئے وہ ہمیں اللہ سے جوڑنے والی ہو۔ ہمیں کوئی زندگی میں ایسا موقع نہ آئے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا تمہیں پھر سے ہمارے مذہب میں تم لوٹ آؤ۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی ختم کر دیتے ہیں اور ان کے بعد ہم خود تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے رہیں اور میری وعید سے خوف زدہ رہیں، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی نامراد ہو گئے۔ اس کے سامنے دوزخ ہے اور وہ دوزخ کیسی؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جہاں وہ پیپ ملا پانی پلایا جائے گا۔ دعا کریں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسی جو ہے وہ سزاؤں سے محفوظ رکھے۔ آپ دیکھیں پیپ ملا پانی یا خون تو بہت آگے کی چیز ہے۔ ہم کسی ایسے گلاس کو جو صاف ہو بظاہر اور ہمیں شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ دھلا ہوا تھا یا نہیں۔ عموماً آپ بازار میں جائیں نا تو وہ گلاس اور کولر رکھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو لوگ اس میں پانی پینے سے پہلے بھی اس کو ایک دفعہ کھنگال لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے کیسے بندوں نے اس میں سے پانی پیا۔ کیا ہم آخرت کی یہ سزا برداشت کر سکیں گے جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ایسا ہوگا جسے بمشکل وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، پھر بھی اسے اپنے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مر نہیں سکے گا، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ایک سوچیں اس کڑوی دوائی کو جو ہمارے حلق سے نہیں اترتی، ہم بمشکل وہ دوائی پیتے ہیں، خصوصاً جو لوگ شوگر فری میڈیسن لیتے ہیں جس میں میٹھا بھی نہیں ہوتا۔ ایسی دوائی جو آپ کے حلق سے نہ اترے اور اس کی جگہ ایسا پیپ اور خون۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب ہم لوگ اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں تو اگر سامنے کوئی زخم آ جائے یا کسی کو سٹچ کرنا پڑے تو ظاہر ہے فیلڈ ہے کر لیتے ہیں، فیل نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کھلے زخم کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس ریپچر ہوئی وین کو نہیں دیکھ سکتے جسے سٹچ کیا جانا ہے۔ آپ جب دیکھ نہیں سکتے تو آپ امیجن کریں کہ اگر وہ پینا پڑ جائے اور وہ زخم کا پس اگر اسے پینا پڑے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی چیز ہوگی۔ آگ کا عذاب تو بہت دور کی چیز ہے نا، صرف یہ چیز بھی بہت تکلیف دہ ہوگی اور ہم یہ عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں بار بار کہ جہنم کی سزائیں، آخرت کی سزائیں بہت مشکل ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے ان سزاؤں کا۔ اللہ ہمیں احساس دلائے۔ اللہ ایک دفعہ ہمارے بار بار روحوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں نا، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، عذاب آئے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ اس سے آگے جتنے ہم پارے پڑھیں گے آپ کو ایسی ایسی باتیں قرآن میں سننے کو ملیں گی، آپ سوچیں گی اچھا ہم جو کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں تھوڑا عرصہ جہنم میں رہ کے چلی جاؤں گی جنت میں، تو میں تو نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ ایک بندہ ایک ٹائم ڈنر میں اس کو دے دیا جائے ایک گلاس خون اور پیپ، کیا آپ اور میں پی سکیں گے؟ نہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں ایسوں میں شامل نہ کرے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کانٹوں والا کھانا۔ ہم تو ایک مچھلی کھاتے ہیں اور کانٹا حلق میں پھنس جائے تو جب تک وہ نکل نہ جائے ہمیں چین نہیں آتا۔ کیا ہم وہ کانٹوں والے کھانے نگل سکیں گے؟ نہیں۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے سے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔
جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر وہ قادر نہیں ہوں گے، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اس پر تو یہ کام کچھ مشکل نہیں، ساری دنیا ختم کر دے۔ ہم نے کتنی قومیں پڑھی، نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ پوری قوم تباہ ہو گئی، لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے علاوہ پوری قوم تباہ ہو گئی، سمود کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ایسا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سب کے سب کھڑے ہوں گے، اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہیں، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ یہ نا جہنم کے اندر گفتگو ہوگی، امیر غریب آپس میں گفتگو کریں گے، پیسے والے اور وہ جو ان کے ماتحت تھے وہ آپس میں باتیں کریں گے، اور وہ کہیں گے دنیا میں تو تمہارے پاس بہت کچھ تھا، تو کیا اب عذاب ہٹا سکتے ہو؟ دنیا میں تو کہتے تھے جو دل ہے کرو، کچھ نہیں ہوگا جی، اللہ غفور الرحیم ہے، دیکھی جائے گی، تو اب بچاؤ گے؟ وہ کہیں گے نہیں ہم کچھ نہیں بچا سکتے۔ اگر وہ بچانے والے ہوتے وہ خود جہنم میں کیوں جاتے؟ اگر وہ بچا سکتے وہ خود اس آگ میں کیوں جلتے؟ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تو تمہیں تمہارا سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تھا ہی نہیں۔ آیت نمبر 22 سورہ ابراہیم۔ شیطان خود اقرار کرے گا میرا تم پر کوئی دباؤ نہیں تھا، میں نے تو تمہیں آفر دی تھی، تمہارا دل نہیں تھا، تم نہ مانتی، میں نے تو تمہیں صرف دکھایا تھا، میں نے تمہارے دل میں ایک ہوس پیدا کی تھی، اگر تمہارا نفس پہ کنٹرول ہوتا تو تم باز آ جاتی، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی۔ شیطان قیامت والے دن یہ الفاظ کہے گا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی۔ آپ اور میں، ہمیں اللہ بھی تو پکارتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ فلاح اور کامیابی کی طرف، ہم نہیں جاتے، ہم کانوں میں مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیطان پکارتا ہے ہم فوراً چلے جاتے ہیں، جس کام کی دعوت شیطان دیتا ہے اس پہ تو ہم فوراً، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان وعدے کرتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان کے یہ وعدے محض دھوکہ ہیں، وہ صرف آپ کو اور مجھے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ کیا کہے گا؟ پس اب آج تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، تم بری تھی تو اس لیے تم گناہوں میں پڑی، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت والے دن شیطان کہے گا تم نے اپنی مرضی سے کیا جو کیا، نہ کرتے میرا کیا زور تھا؟ جیسے آپ دیکھیں ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کسی کا کیا زور ہے، ہم گناہ کریں نہ کریں کسی کا کیا زور، جیسے نیکی میں زور نہیں ویسے برائی میں بھی زور نہیں ہے، شیطان کی باتیں ہم خود مانتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا رمضان ہے شیطان بند ہے نا شیطان، لیکن اس کے باوجود برے کام ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بازاروں میں چوریاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود گالی گلوچ ہو رہا ہے، تو شیطان اگر بند ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہم خود کر رہے ہیں نا۔ شیطان پہ تو ہم نے ویسے ہی الزام لگا دیا، وہ آفر ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں آفر لگی ہے اور آپ کو پہچان ہے، آپ دیکھیں جب آفرز لگتی ہیں، سیل کیوں لگتی ہے؟ آپ نے بھی کبھی یہ سوچا ہوگا سیل کیوں لگتی ہے؟ جو مال مارکیٹ میں نہیں نکلتا اسے سیل لگا کے بیچا جاتا ہے، جو رف مال ہوتا ہے، جو مال کسی قابل نہیں ہوتا اسے سیل میں بیچا جاتا ہے۔ ایک عقل مند شخص سیل والی چیز نہیں خریدتا کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، یہ دیر پا نہیں ہے، یہ چلے گی نہیں۔ جس طرح ہم دنیا کی سیل میں سوچ سمجھ کر جاتے ہیں تو گناہوں کی بھی تو سیل لگی ہوئی ہے، ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں جب پتا ہے کہ یہ غلط ہے ہم جان بوجھ کر جاتے ہیں تو شیطان بری ذمہ ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے اور جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ آپ جائیں گے نا آپ کو ویلکم کیا جائے گا، جیسے آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، خصوصاً جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا تو بارات
آتی ہے تو बारातियों का कैसे इस्तकबाल किया जाता है, फूल निछावर करके, और खड़े होते हैं मेज़बान दरवाजे पे कि आएँ और हम इन्हें मिलें। वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा इंशाल्लाह हमें, अगर हम जन्नत तक पहुँचे, अल्लाह हमें पहुँचाने वाला बनाए। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात की मिसाल कैसे बयान की? मिसाल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी जड़ मजबूत हो, जिसकी टहनियाँ आसमान में हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे खजूर का दरख्त होता है। और हदीस में आता है कि खजूर का मतलब इस आयत से मुराद खजूर का दरख्त है कि जिस तरह खजूर का दरख्त मजबूत होता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त फल लाता है। अल्लाह ताला लोगों के सामने अपनी मिसालें बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। एक मोमिन की मिसाल उस दरख्त की सी है जो गर्मी हो या सर्दी फल भी देगा और छाँव भी देगा। और मोमिन जो है ना वो हर वक्त कहीं ना कहीं जो है वो नेकी फैलाता ही रहता है, उसे जितना मौका मिले कहीं ना कहीं वो अच्छी बात पहुंचाता ही रहता है। जबकि नापाक बात की मिसाल गंदे दरख्त जैसी है जो ज़मीन के कुछ ही ऊपर से उखाड़ लिया गया हो, जैसे जड़ी बूटियाँ आप देखें कहीं पर भी हल्की सी घास होगी उखाड़ के फेंक देते हैं। अल्लाह कह रहे हैं ईमान वालों को अल्लाह ताला पक्की बात के साथ मजबूत रखता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। हाँ, ना इंसाफ लोगों को अल्लाह बहका देता है और अल्लाह जो चाहे कर गुजरे। इस आयत के बारे में आता है, इसकी तफसीर अगर आप देखें उसमें आता है कि अल्लाह ताला दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत में कैसे मजबूत रखता है इंसान को। जो शख्स दुनिया में अल्लाह की इताअत पे चलता है, अल्लाह उसे कब्र में कलमा कहने पे साबित कदम रखता है, उसकी मौत पे उसे साबित कदम रखता है। और हदीस में डिटेल आती है कि मौत के बाद जब इंसान कब्र में जाता है उससे सवालात किए जाते हैं, मुनकर नकीर आते हैं और उससे सवाल किए जाते हैं। तो जब सवाल किए जाते हैं तो वो जवाब में गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये जो गवाही देना है ये जो है ना उससे मुराद ये है कि आखिरत में भी आप साबित कदम रहे। आपसे सवाल किया जाएगा मन रब्बु का, कौन है तुम्हारा रब? मोमिन कहेगा अल्लाह ताला। वो पूछेंगे मन नबीयु का, कौन है तुम्हारा नबी? मोमिन कहेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा जाएगा मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या? वो कहेगा इस्लाम। अब जब ये तीनों सवाल हो जाएंगे तो उस फरिश्ते पूछेंगे तुम्हें पता कैसे लगा कि तुम्हारा रब अल्लाह, तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा दीन इस्लाम? वो कहेगा मैंने कुरान पढ़ा था। और ये जवाब वही देगा जिसने कुरान पढ़ा होगा, जिसने साबित कदम वही होगा ना जिसने कुरान पढ़ा होगा, जिसे कुरान का पता होगा। एक शख्स से पूछा जाएगा अच्छा बताओ कि तुम्हारा अल्लाह कौन? वो कहेगा मुझे नहीं पता, ला अदरी, मैं नहीं जानता। और दूसरा उससे दूसरा पूछा जाएगा अच्छा तुम्हारा नबी कौन? कहेगा ला अदरी, मैं नहीं जानता। पूछा जाएगा तुम्हारा दीन क्या? वो कहेगा मैं नहीं जानता। कहा जाएगा तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया था? वो कहेगा आया था, मैंने नहीं सुना। फिर तीसरा आएगा मुनाफिक, उससे पूछा जाएगा मुनाफिक कौन? जो कलमा पढ़ता है अमल नहीं करता। अब यहाँ मुनाफिक की बात मैं क्यों कर रही हूँ कि मुनाफिक साबित कदम नहीं रह सकेगा। पूछा जाएगा तुम्हारा अल्लाह कौन? वो कहेगा मैं नहीं जानता। मैंने सुना था लोगों से, कुछ लोग मानते थे कि शायद कोई अल्लाह है। पूछा जाएगा अच्छा तुम्हारा दीन क्या? हाँ सुना था इस्लाम दीन है पर मैं ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैंने तो सुनी सुनाई बातों पे मैं चला। पूछा जाएगा तुम्हें बताने वाला कोई नहीं आया था? तो कहेगा बताने वाले तो आए थे लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी, जैसे हम अक्सर करते हैं ना, सुन लेते हैं हम अमल नहीं करते। उसके बारे में भी सख्ती होगी कि आप साबित कदमी अगर चाहते हैं तो आपको दीन पे चलना पड़ेगा। अगर हम दीन पे नहीं चलेंगे, हम कुरान पे नहीं चलेंगे तो फिर इन कब्र के सवालात पे हमें साबित कदमी नहीं मिलेगी। और कब्र वो पहला मरहला है जिससे साबित कदमी मिल गई, फरिश्ते उसे दिखाएंगे, उसे वो जहन्नम का मुमकिना ठिकाना दिखाया जाएगा कि देखो अगर तुम इस्लाम पे ना चली होती, अगर तुम दीन पे ना चली होती तो तुम्हारा ठिकाना ये होता। और फिर उस जहन्नम की खिड़की को बंद किया जाएगा और दाहिने तरफ से जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और 70 गज तक उसकी, 70 हाथ तक उसकी ज़मीन जो है वो कब्र कुशादा कर दी जाएगी और वो जन्नत की खिड़की जो है वो आखिरत तक, क़यामत हशर कायम होने तक उसकी कब्र में खुली रहेगी। अगर आप और मैं चाहते हैं वो कब्र और वो ठिकाना जिसमें हमने सालों साल सोना है तो हम उसकी तैयारी करें। तो दीन में और इस दुनिया में हमें इस दीन पे जमना होगा, हमें साबित कदमी दिखानी होगी। क्या आपने उनकी तरफ नहीं देखा
जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री की और अपनी कौम को हलाकत के घर में ला उतारा, यानी दोज़ख में, जिसमें ये सब जाएंगे, जो बदतरीन ठिकाना है। उन्होंने अल्लाह के हमसर बना लिए कि लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं। आप कह दीजिए, अच्छा मज़े कर लो, तुम्हारी बाज़गश्त तो आखिर जहन्नम ही है। मेरे ईमानदार बंदों से कह दीजिए, नमाज़ों को कायम रखें। आपको और मुझे कहा जा रहा है नमाज़ों को कायम रखें, जो हमने दिया उसमें से पोशीदा और ज़ाहिर खर्च करते रहें, उससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना ही दोस्ती और मोहब्बत। अल्लाह तो वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमानों से बारिश बरसाकर इसके ज़रिए से तुम्हारी रोज़ी के लिए फल निकाले, और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया कि दरियाओं में उसके हुक्म से चलें और फिरें। फिर उसी ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे इख्तियार में कर दी। उसी ने तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को मुसख्खर कर दिया और बराबर चल रहे हैं, और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा रखा है। उसी ने तुम्हें मुंह मांगी कुल चीज़ों में से दे रखा है। मुंह मांगी चीज़ें दी हैं अल्लाह ने। अल्लाह कह रहा है वो उसी ने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कुल चीज़ों में से दे रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसानात गिनना चाहो, आयत नंबर 34, अल्लाह कह रहा है वइन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम गिनना चाहो तुम गिन ही नहीं सकते। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, इंसान तो बड़ा ही जालिम और नाशुक्रा है। आप और मैं सोच भी नहीं सकते कितनी नेमतें हैं। हम उठने से लेकर सोने तक की नेमतें गिने, रोज़े हैं अफ्तारी की नेमतें गिने, हम अपनी इफ्तार के दस्तरखान की नेमतें भी नहीं गिन सकते। ठीक, एक लुकमा अगर अल्लाह ना चाहे तो हम उसको मुंह में नहीं डाल सकते। एक लुकमा जिसे आपने मुंह में डाल लिया, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है खाना सामने है, आपको किसी की फोदगी की इत्तला आ गई, आपने खाना छोड़ दिया, खाने को दिल नहीं करता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अचानक कोई मुसीबत आ गई, पक्का खाना हम छोड़ देते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि खाना मुंह में चला गया और वो निकल जाता है मुंह से। क्यों? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, वो क्या कहते हैं उसको, उल्टी आ जाती है, खाना निकल जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ आपके गले में फंस जाती है, आप अंदर डाला हुआ खाना भी निकाल देते हैं। एक खाना वो जो आपने मुंह से बाहर कर दिया, एक वो जो मैदे में चला गया, अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ, अल्लाह ने उसे भी उल्टी की सूरत में निकाल दिया। अगर अल्लाह चाहे हम मुंह के अंदर डाला हुआ खाना हजम भी नहीं कर सकते। देखें, दस्तरखान का खाना खाना तो पीछे रह जाता है ना, मुंह के अंदर गया हुआ मैदे में पहुंचा हुआ खाना भी हजम नहीं होगा अगर अल्लाह ना चाहे। डायरिया होता है तो लोग पानी तक हजम नहीं कर सकते, पानी पीते हैं उल्टी हो जाती है, खाते हैं उल्टी हो जाती है। डायरिया में कितनी आपको वीकनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ निकल आता है। अल्लाह कह रहा है अगर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहो, आप और मैं अगर शुक्र अदा करना चाहें, हम ये 24 घंटे जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, हम इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। अगर हम हिसाब लगाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो लोग परचेज करते हैं और जिन्होंने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर अपने लिए रखे हुए हैं, या हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है, वो कितना महंगा एक सिलेंडर आता है, और मजबूर हैं जो वो लेते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेना, और हम 24 घंटे इनहेल कर रहे हैं, और वही ऑक्सीजन लेते लेते भी हम नाफरमानियों पे नाफरमानियां करते जाते हैं। अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कॉल आता है, उन्होंने कहा ए रब, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं, जबकि शुक्र बजाय खुद तेरी तरफ से मुझ पर एक नेमत है। यानी कि ये भी एक नेमत है ना कि अल्लाह शुक्र की तौफीक दे, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दाऊद, अब तूने मेरा शुक्र अदा कर दिया जब तूने ये एतराफ़ कर लिया कि या अल्लाह, मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने से कासिर हूँ। अगर हम ये समझ लें हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो हम वहीं पर हमारे सर झुक जाएं। अल्लाह हमें ऐसा बनाए कि हमारे दिल से ये शुक्र अदा हो, हम हर लम्हे कहें, अल्लाह शुक्र तेरा, तूने ये दिया, तेरा शुक्र तूने ये दिया। कितने ऐसे लोग हैं जो वालिदैन के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो औलादों के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पर बगैर घरों की ज़िंदगी गुजारते हैं, और हम सारी ज़िंदगी रोते हैं, हाय 5 मरले का ही होता, 2.5 मरले का ही होता, एक मकान तो अपना होता। आप किसी को रोता देखें ना, किसी के दुख सुने, औरतों को और मर्दों को सबसे बड़ा दुख ये है, छत अपनी नहीं है जी, और जी सारा कुछ है बस छत अपनी नहीं। उस अल्लाह का शुक्र जिसने हमें किराए की से छत दी तो है,
وہ بھی تو لوگ ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، بارش آ جائے ان کے گھر بہہ جاتے ہیں، ان کی زمینیں بہہ جاتی ہیں، ان کے بستر گیلے ہوتے ہیں۔ تو آپ اور میں جتنا شکر ادا کریں گے اللہ ہمیں اور دے گا۔ ہم نے اسی بارے میں پیچھے پڑھا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور نہ شکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کرو، جبکہ انہوں نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے، اے میرے پالنے والے معبود۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بہکا دیا، بس میری تابعداری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی، یعنی مکہ مکرمہ میں، جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اس واقعے کا ذکر ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور بیٹے کو اس بنجر زمین میں چھوڑ کے آئے جہاں پانی بھی نہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں، اے اللہ تو یہاں انہیں پھلوں سے روزیاں دے۔ اور آپ آج بھی جا کر دیکھ لیں، ہر طرح کا پھل وہاں موجود ہے، ہر طرح کا میوہ موجود۔ اور اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور ظاہر کریں، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، کچھ شک نہیں میرا پالنے والا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آپ اور میں اگر اس بات کو یاد رکھیں نا، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب سننے والا اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، ہمارا ایمان مضبوط رہے۔ اگر ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، ہم جو بھی مانگیں گے اللہ دے گا، ہم جو بھی مانگیں گے۔ اچھا ہم دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اچھا اللہ جی آپ دے سکتے ہیں نا، تو آپ کی مرضی، آپ دینا چاہیں تو دے دیں، تو آپ کی نہیں مرضی تو آپ بے شک نہ دیں۔ یہ دعا نہیں کرنی۔ دعا کریں اللہ تو دے سکتا ہے، تو دعائیں سننے والا ہے، تو ابراہیم کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال سکتا ہے، تو ایک ایسے بچے کو جسے بھائی مارنے جا رہے تھے ایک جگہ کا وزیر بنا سکتا ہے۔ تو اللہ تیرے بس میں کیا نہیں؟ تو حضرت مریم کو بغیر خامن کی اولاد دے سکتا ہے، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، تو میرا یہ مسئلہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تو کر سکتا ہے، تو کر، میں جانتی ہوں تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دھڑلے سے مانگا کریں۔ ہماری دعائیں ایسی ہیں، اچھا اللہ جی پھر آپ کا دل کرے تو دے دیں، اچھا پھر اگر آپ کو نہیں لگتا تو پھر نہیں دیں، تو پھر اللہ نہیں دیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم مانگیں گے، ہم شدت سے مانگیں گے، اے اللہ تیرے اختیار میں ہے، تو کہتا ہے کہ میرے کلمہ کن سے ہو جاتا ہے سب کچھ، تیرے کلمہ کن سے ایک بچہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے، تو میرے باپ سے پیدا ہوئے بچے کو تو ہدایت بھی تو دے سکتا ہے۔ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں نا، ہم دعائیں صحیح شدت سے نہیں مانگتے، ہم دعائیں اس محبت سے نہیں مانگتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دعائیں مانگنے والا بنائے۔ پھر وہ اپنے لیے تو دعا کر ہی رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی، اے میرے رب ہماری دعائیں قبول فرما۔ آپ دیکھیں یہاں بھی اولاد کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ہم اپنی اولاد کو کبھی پاس بٹھا کے ان کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ ماؤں کا حال یہ ہوتا ہے، بچوں کے لیے اس وقت دعا کرتی ہیں جب بچے کوئی اچھا کام کریں، اس کے علاوہ شاید ہی کوئی کر رہی ہوں۔ ہاں جب نوکری کی ضرورت ہے یا بچہ نے پیپر دیا ہے، پاس سے فیل نہ ہو جائے، پاس کروانا ہے، تو وہ ایک ہفتہ ڈیڑھ ماہ دعا کرے گی۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں دعائیں ہیں ساتھ، لیکن کبھی شدت سے ہدایت کی دعا نہیں مانگی اپنے بچوں کے لیے۔ تو اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگیں، اپنے بچوں کے لیے رحمتیں اور برکتیں مانگیں۔ اے اللہ انہیں صحت بھی دینا، انہیں ہدایت بھی دینا، اور انہیں اپنے دین کے لیے چن لینا۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور تمام مومنین کو بھی بخش دے۔ اس دن جس دن حساب قائم کیا جائے گا، نہ انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں مہلت دیے ہوئے ہے، جس دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے۔ حشر کی ہولناکیوں کی طرف اشارہ ہے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ حساب لگائیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب وہ
مجھے سن یاد نہیں ہے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 2011-2012 میں ہوا تھا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو جہاز گیا تھا، اور اس کے بعد افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تھا نا، جہاز عمارت کے اندر سے گزر گیا، اتھل پتھل مچ گئی تھی، لوگوں کو اپنی پڑ گئی، بلڈنگیں گرنے لگ پڑی. اچھا اس کو بھی چھوڑیں، 2005 کے زلزلے کی بات کرتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے اور زمین پھٹ جائے، کہیں گاڑی جا رہی ہے، گاڑی زمین کے اندر آ گئی، دریا ابل پڑے، عمارتیں گر گئیں، نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے. اس سے برا عالم ہوگا یہ قیامت کا، جس دن پہاڑ چلا دیے جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، زمین سیدھی ہو جائے گی، سورج یہ سوا نیزے پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں جو اس حالت میں، تو انسان کو کہاں انسان کی فکر ہوگی؟ انسان کو دیکھنا بھی نہیں چاہے گا. عربوں کے لیے نا اونٹنیاں بہت مقدم ہوتی تھیں، اور آتا ہے کہ قیامت کے قریب انسان اپنی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو چھوڑ دے گا، اسے فکر ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کی فکر چھوڑ دے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا. آگے ہم یہ سب کچھ پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس دن نگاہیں اور دل خالی ہوں گے. لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دو جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑے وقت کی مہلت دے دو کہ ہم تمہاری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابعداری میں لگ جائیں. کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا؟ اور کیا تم پر وہ معاملہ نہیں کھلا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہم نے تمہارے لیے بہت سی مثالیں بیان کر دیں. یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں. آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے خلاف ورزی آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا. اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. جب ہم نبی کی نافرمانی کریں گے، نبی کی سنتوں پہ نہیں چلیں گے، اللہ کی شریعت کو نہیں مانیں گے، اللہ کہہ رہا ہے پھر اللہ زبردست غالب ہے، وہ بدلہ لے گا. لہٰذا یاد رکھیں اللہ کے بدلے کی بات کو، کہ اللہ آپ سے بدلہ لے گا، چاہے اچھا کریں یا برا، حساب دینا ہے. یہ بھول جائیں کہ حساب کے بغیر بس یہاں سے مروں گی تو وہاں. ہمارے دماغوں میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا گیا ہے کہ ادھر سے جان نکلے گی او جنت میں پہنچ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنی ایک ایک زیادتی کا حساب دینا ہوگا. اور کبھی بھی کسی کو یہ نہ کہیں کہ تمہیں اللہ پوچھے. یہ بات بھی مجھے بھی یاد آ گئی. کبھی بھی یہ بات نہ کہیں کہ تمہیں اللہ پوچھے گا. ہو سکتا ہے اللہ اس بندے کو پوچھے اور وہ آپ کے حق میں ہو، لیکن ہو سکتا ہے باقی جن معاملات میں اللہ آپ کو پوچھے لگ سمجھ جائے آپ کو. کبھی بھی نہ کہیں کسی کو تمہیں تو اللہ پوچھے گا. نہیں، دعا کریں اللہ بے حساب جنت میں داخل کرے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. حدیث میں آتا ہے کہ جس سے حساب لیا گیا وہ سمجھو پکڑا گیا، وہ برباد ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جنت میں داخل کرے. آپ اس دن گناہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور آتا ہے کہ انہیں تارکول کے لباس پہنائے جائیں گے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوگی. اللہم اجرنا من النار. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے. بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اسے بے حساب جنت میں داخل کرے گا. یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور انہیں بخوبی پتہ لگ جائے کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں. اگر ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں آیا، یہاں لفظ آیا ہے اولو الالباب. لب کہتے ہیں ایسی عقل کو جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے. تو اللہ ہمیں ایسی عقل دے. اگر ابھی بھی 13 پارے مکمل کر کے بھی آپ کی اور میری عقلیں نہیں کھلیں، ہمارے دماغ نہیں کھلے، تو اس کا مطلب ہے ابھی ہدایت نہیں ملی. اللہ ہماری عقلوں کو، ہمارے دلوں کو اس قرآن کے تابع کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں باعمل مومن بنائے. ہمیں ایسا علم دے کہ آپ اور میں اس علم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پا لیں. کیونکہ اگر علم مل جائے گا تو
تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، اور یہ علم ہمیں اس قرآن میں ہی ملے گا۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہان میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ قرآن میں سارے سبق موجود ہیں، بس آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہدایت کو صحیح اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری عقلیں بھی کھولے، ہمارے دل کھولے، اور ہمیں اس قرآن کے ذریعے اچھے طریقے سے سبق لینے والا بنائے۔ اس پارے کی آخری آیت ہے سورہ ہجر کی پہلی آیت، اسے ہم کل والے پارے کے ساتھ کریں گے، نئی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کل شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی بآیاتی وذکر الحکیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے، اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، گرج اس کی تسبیح